جب پیشاب یا پاخانہ آ رہا ہو تو سب سے پہلے اس ضرورت سے انسان کو فارغ ہونا چاہیے، باقی کام بعد میں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ سب سے پہلے پیشاب یا پاخانہ سے انسان کو فارغ ہونا چاہیے۔ پھر ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو پردے والی ہو، یعنی لوگوں سے اوجھل ہو، اور ایسی جگہ ہو جو لوگوں کی گزرگاہ بھی نہ ہو اور لوگوں کے آرام کی جگہ بھی نہ ہو، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور اگر بیت الخلاء میسر آ جائے تو سب سے بہتر ہے۔ تو بیت الخلاء جانے سے پہلے انسان کو اپنے سر کو بھی ڈھانپنا چاہیے اور جوتا بھی پہننا چاہیے، اور بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا کا حاصل یہ کہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے گندی اور بری اور خبیث چیزوں سے، تو اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب بیت الخلاء میں انسان داخل ہو تو بایاں قدم اندر رکھے، اور اندر داخل ہو کے پہلے ضروریات کا جائزہ لے لے۔ پانی بیت الخلاء میں ہے، لوٹا اور دوسری استعمال کی چیزیں ساری موجود ہیں، اور ایگزاسٹ وغیرہ اگر ہے تو اس کو چلا لے، اگر کھڑکی ہے تو اس کو کھول لے، تاکہ اندر بدبو اور گندگی جمع نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ دیکھ لے کہ اپنے جیب میں کوئی ایسی چیز جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو وہ ساتھ لے کر بیت الخلاء میں نہ جائے، اور جب بیٹھنے لگے تو زمین کے قریب ہو کر اپنے کپڑوں کو اتارے، اور بیٹھتے ہوئے یہ خیال کرے کہ چہرہ اور پشت قبلے کی طرف نہ ہو، اور بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، اور بیٹھ کر بھی پیشاب اس انداز سے کرے کہ کموڈ یا سیٹ وہ ملوث نہ ہوں، وہ گندے زیادہ نہ ہوں، پیشاب پھیلے نہ، ادھر ادھر دوسری طرف پیشاب پھیلے نہ، اور بدن کو اور کپڑوں کو چھینٹوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے تاکہ پیشاب کے چھینٹے جسم کو اور کپڑوں کو نہ لگیں۔ بیت الخلاء میں خاموشی اختیار کرے، بہت مجبوری کی صورت ہو، پانی وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر کسی کو آواز دے، وگرنہ خاموشی سے استنجا وغیرہ کرے، اور گندگی جو نکلی ہے اس کو ساتھ ساتھ بہا دے، انتظار نہ کرے اکٹھی جمع ہونے کا۔ اور اسی طرح شرمگاہ کو بلا ضرورت ہاتھ نہ لگائے اور اس کو دیکھے بھی نہ، ضرورت ہو صفائی کے لیے وہ تو لگائے، لیکن بلا ضرورت اس کی طرف نظر بھی نہ کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اور استنجا کرتے ہوئے کسی ناپاک یا مقدس چیز سے استنجا نہ کرے، صفائی وغیرہ کسی ایسی چیز سے جو تکلیف دہ ہو اس سے بھی استنجا وغیرہ نہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ٹیشو استنجا کے لیے ہی بنا ہے اس سے استنجا وغیرہ خشک کرے، یا ڈھیلے وغیرہ استعمال کرے ان سے خشک کرے، اس کے بعد پانی سے اچھے طریقے سے استنجا کرے، دھو لے پانی سے اچھے طریقے سے، اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، ہاتھ بایاں استعمال کرے استنجا کرتے ہوئے، اور پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرے اور نہ بہت کم استعمال کرے کہ گندگی ہی نہ بہے۔ اور اسی طرح استنجا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھو لے، اور اگر صابن میسر نہ ہو تو مٹی وغیرہ ہاتھ کو لگا کر ہاتھوں کو مل لے تاکہ بدبو اور گندگی ہاتھوں سے اچھی طرح ختم ہو جائے۔ اس کے بعد بیت الخلاء کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ رکھے، لوٹا اور صابن وغیرہ جتنی چیزیں ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ رکھے، اور بیت الخلاء کو خشک کر کے اس انداز سے باہر نکلے کہ اگر کوئی دوسرا استعمال کرے تو اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکے۔ اور جوتا وغیرہ اگر نکال رہا ہے تو اس انداز سے رکھے تاکہ وہ خشک بھی ہو جائے اور وہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اس سے گزرنے میں۔ اور جب نکلے تو دایاں قدم باہر رکھے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔